میں سوچی تھی نا کہ تھوڑی سی سیٹنگ بھی ہو, کہ پہلے کمرے کی صفائی, جو میرا دل ہے اور میں نے پلان کیا کہ کمرے کی صفائی ہو اچھی طرح, خوشبو ہو کمرے میں, پھر اس کے بعد خود غسل, خوشبو, اچھے کپڑے پہن کے, جو میرے دل میں آ رہا ہے. اور میں پلان کری تھی ابھی کہ ایسے 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 پہ کرنا ہے, بس سب بچوں کو یہ کہ جی آپ غائب ہو جاؤ, بس بڑے بیٹے کو تو پڑھواؤں گی کہ جی خوشخبری لو. نادیہ خان خوشخبری لو, آپ نے یہ بات کیا ہے, دیکھنے والوں سب لوگ اپنے کمروں میں اگربتی یا جو بھی آپ کو فریگننس اچھی لگتی ہے خوشبو لگاؤ. اس خوشبو کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا آپ کے عبادت کے گواہ آ جائیں گے. کون؟ فرشتے. ارے فرشتوں کو خوشبو پسند ہے, جہاں خوشبو ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں. یا اللہ نادیہ خان نوافل پڑھ رہی ہے, اے اللہ نادیہ کی دل کی مراد پوری کر دے. یا اللہ زوہب حسن نمازیں پڑھ رہا ہے, یا اللہ اس نے جس نیت سے بڑی پروردگار, اللہ کا ذکر تو خود خوشبو ہے, آپ دیکھیں اس سے زیادہ خوشبو کیا. شیلا نے میں جوائن کیا کراچی سے. شیلا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیا ہے شیلا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا روزہ ہے اور مجھے بتا رہی ہے, تو مجھے بتا. جی ہیلو. جی شیلا آواز آ رہی ہے, تھوڑا اونچا بول. جی جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا روزہ ہے اور مجھے صبح سے ہچکیاں بہت آ رہی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس صورت میں کیا کروں. کیا کروں؟ ہچکیاں آ رہی ہیں. ہچکیاں آ رہی ہیں, کوئی بات نہیں, روزہ برداشت کریں, صبر کریں, اللہ کا ذکر زیادہ کریں, قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں. اب یہ جس نے کہا کہ جی پانی پیو تو ہچکیاں ختم ہو جاتی ہیں, یہ صرف ایسا مفروضہ ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. روزہ پورا کریں, آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ آپ کو اجر زیادہ ملے گا. ہچکیوں پہ ظاہر بات تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, اریٹیشن ہوتی ہے, آپ صبر کریں گی, آپ کا صبر آپ کا یہ روزہ نور علی نور ہو کے جائے گا انشاءاللہ, کہ اس میں اور آپ کو صبر کرنے کا ثواب بھی شامل ہو جائے گا. ویسے تو ہچکی تو تھوڑی دیر بعد رک ہی جاتی ہے آٹومیٹک, نہیں ہوتی کچھوں کو, نہیں رکی جاتی, کیسی بھی ہچکی ہو رکی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد, ورنہ کسی سے کہیں آپ کو ڈرائے. خضر علی, کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ڈرائے اچانک, آپ ایک دم ایسے ہوتے نا ہچکی رک جاتی. حیدر علی نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا. السلام علیکم حیدر علی, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. سر مفتی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ دوران روزہ بنواتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ اور اس دوران ایک چیز یہ کہ اگر شیو بنواتے ہوئے کٹ لگ جاتا ہے, میرے خون نکل آتا ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزے میں شیو کرواتے ہیں, کٹ لگ جائے تو, خون نکل جائے تو. میں ایک جملہ بولوں گا, ناراض کوئی نہیں ہونا بھائی, شیو ویسے ہی نہیں کرانی چاہیے یار, نبی کی سنت رکھو. کٹ لگ گیا تو بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, خون نکلا وضو ٹوٹے گا, روزہ نہیں خراب ہوگا. صحیح, روزہ نہیں خراب, وضو ٹوٹ جاتا. خون نکلنے میں دیکھو اس میں بھی دو چیزیں ہیں, آپ کو سوئی پن چبھی, خون نکلا اور چمک کیا یہاں پر, جم گیا, بہا نہیں, خون اپنے موضع سے جس جگہ سے نکلا اس سے الگ نہیں ہوا, ہٹا نہیں ہے, تو وضو آپ کا برقرار ہے. لیکن اگر لگا, کٹ لگا یا سوئی لگی اور اتنا خون نکلا کہ وہ بہہ گیا, اپنی جگہ چھوڑ دی, بہہ گیا, مطلب وضو ٹوٹ گیا. اچھا وضو ٹوٹ گیا, لیکن دیکھیں ایک بہ رہا ہے, اب آپ وضو کر رہے ہیں, نہیں تو آپ پہلے اس کو پورا اچھی طرح دبا دبا کے بہ کے خون رکوا لیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا ایسی جگہ کہ تو وہ خون پھر بھی نکلا, جیسے آپ نے ہاتھ دھویا پھر تھوڑا سا نکلا ہے, تو اس میں پھر کیا کریں؟ وہ کنفیوژن, پٹی لگا دیں. اب پٹی میں اگر نکل رہا ہے نا, پھر سٹیچز کروائیں, پھر سٹیچز لگائیں, پھر اس کا پکا کام, پکا کام کرائیں. یعنی پتہ پہ اگر لگ رہا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ وضو ہے. اچھا شہریار بھائی, کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ صاحب وضو کر کے آپ پتہ نہیں چلتا کبھی کہ کیا ہم سوئے تھے, کیا آنکھ لگی تھی, مجھے تو نہیں لگتا, وسوسہ ہے, لیکن ایک وقت ایسے گزر جائے کہ آپ کو حساب بھی نہ ہو. اس کے لیے بھی بڑی آسانی ہے. آپ مثال بیٹھے ہیں, آپ کی تھوڑی لگ گئی, ہاں یہ بھی, لیکن آپ بیٹھے میں قائم ہیں, گرے کہ قبر اس کے کہ آپ کی کونی نیچے لگتی, اس سے پہلے آنکھ کھل گئی تو آپ کا وضو نہیں گیا. اور اگر لیٹے ہوئے ہیں, اس میں بھی وہ ہے. اب یہ میں بتا دیتا ہوں, ایسے اس مسئلے پہ لوگ پریشان نہیں ہونا بھائی. بالکل اگر چت لیٹے ہیں, بالکل چت سیدھے لیٹے ہیں, تو کہتے ہیں علماء محدثین محققین کہتے ہیں بالکل چت لیٹ کے آپ اٹھ گئے نا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا, کیونکہ چت لیٹنے سے نا انسان کی گیس خارج نہیں ہوتی ہے. نہیں ظاہر ہے, وہ تو پتہ بھی چل جاتا ہے, لیکن وضو کر لینا چاہیے, کہ اگر کروٹ لی ہے تو آپ کا وضو گیا. محمد ارشد سکھر سے ہیں. جی محمد ارشد السلام علیکم, سوال کیا ہے آپ کا؟ محمد ارشد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل آواز آ رہی ہے. میں صدر سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو رشتہ نہیں ہو رہا ہے, 2 جگہ پہ بات بن گئی ہے, ابھی وہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوا, راضی نہیں ہوئے, تو میرا کیا ہو, مطلب کیسے رشتہ؟ آپ کی عمر کتنی ہے وظیفہ بتا دیں. بھائی, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال. 20 سال.
تو ابھی تو بہت واقعی اتنا پریشانی کس بات تو بہت چھوٹی عمر ہے ان کی, 20 سال عمر ہے. رشتہ نہیں ہو رہا. 20 سال جی 20 سال ہی کہہ رہے ہیں. ابھی تو 20 سال اور بھی آپ انتظار کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں رشتہ نہیں ہو رہا, کہیں بات بنتی بھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ایک دم سمجھ نہیں آ رہا ان کو. بیٹا پہلے روزی روزگار کا اچھی طرح انتظام کرو کہ جس کی بچی لاؤ گے, خیر وہ اپنا رزق خود لے کر آئے گی, پھر بھی اپنا گھر اس کو سنبھالنا, بچے سنبھالنا, اپنی ذمہ داری سنبھالنے کا اپنے اندر میچورٹی پیدا کرو. اور اگر بہت جلدی ہے شادی کی, بہت اچھی بات ہے, کرو, میں منع نہیں کرتا. عشاء کی نماز پابندی سے پڑھو جماعت کے ساتھ, اور جب عشاء کی نماز پوری پڑھ چکو تو 150 بار ایک اللہ کا پیارا نام ہے اللطیف ہو, آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف ہو, یا لطیف ہو, یا لطیف ہو, 150 مرتبہ, 150 مرتبہ. اور جب آپ 150 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, یا اللہ جو تو نے میرے مقدر میں میری شریک سفر رکھی ہے, آسانی کے ساتھ مولا میرا اس کے ساتھ نکاح شریعہ بھائی, کسی اور نے پوچھا تھا, میں آپ سے پوچھوں کہ جب کوئی رشتہ آیا ہوا بچے کے لیے, بچی کے لیے, خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے کیونکہ ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے, اور یہ کہ آج کل لوگ باہر بھی رہتے ہیں, آپ کی جان پہچان میں بھی نہ ہو, تو کس طرح سے تسلی کر لیں کہ جی یہ جو رشتہ ہے بچی کے حق میں بہتر؟ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کا باہر رشتہ دو ہی نہیں. کہ میں اتنے کیسز سنتا ہوں, آتے ہیں میرے پاس, حضرت کیا کریں, لالچ میں کرتے ہیں لوگ باہر شادیاں. تھاڑی کڑی چلی جائے گی, پھر لالچ نہ بھی ہو, لوگ اچھے ہوں, دیکھیں ایک لگتا تو ہو, یا یہ کہ بچے بھی پہلے ہی باہر ہوں, نہیں بچے بھی اگر باہر ہوں جانا جا سکتا ہے. ایک تو جانچ پڑتال اپنی ہے, ایک تو اپنی جانچ پڑتال ہے, وہ نہیں کر سکتے آپ باہر کے رشتے میں. کتنی جانچ اب پڑتال ایک اچھا ہے رشتہ, اور یہ کہ اگر بچے بھی باہر ہوں, پڑھنے جاتے ہیں تو بچے باہر ہیں, اور باہر اگر ان کا رشتہ آتا ہے تو پھر کیا کریں, مطلب لالچ کے بغیر. لالچ کے بغیر ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو کر لیں, معلومات کریں. کوئی دعا, کوئی استخارہ کیسے پتا چلے کہ لوگ, اور یہ کہ ہاں کیا دعا کریں کہ ذرا کوئی اشارہ مل جائے. جیسے استخارہ نکالتے ہیں لوگ, استخارہ بھی اس کا ہوتا ہے نا. امری, اے اللہ میرے اس کام کو آسان کر دے. کم از کم 111 بار پڑھ کے دعا مانگے, یا اللہ یہ ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں, پروردگار اس میں ہمارے لیے آسانی کر دے. پلس یہ کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الاستخارہ, جسے ہم نماز استخارہ کہتے ہیں, وہ کیا کریں. 2 رکعت نفل پڑھ کے, اور دعائے استخارہ تمام نماز کی کتابوں میں موجود ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ بھئی تم دعائے استخارہ پڑھ کے یہ الفاظ پڑھتے ہوئے سو جاؤ کہ یا اللہ میری بچی کا فلانے بچے کے ساتھ رشتہ کرنے جا رہے ہیں, اس میں میری رہنمائی فرما. اور پھر آپ کو اشارہ ہوگا خواب میں. ہاں خواب میں اشارہ ہوگا, ایک دن نہیں ہو, دوسرے دن کریں, تیسرے دن کریں, 7 دن تک کریں. اور اگر ایک بار اور اچھا اشارہ کیا ہے, نہ آ گیا, اگر نہ آ گیا تو بھی کرتے ہیں, 7 مرتبہ کریں, میجورٹی کو دیکھیں گے. پھر میجورٹی کو دیکھیں گے, 3 بار نہ آیا, 4 بار ہاں آیا تو کر دیں. اور کس اشارہ, اچھا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سفید نظر آئے گا, دودھ نظر آئے گا, خوبصورت پھول نظر آئیں گے, آپ کو ہریالی نظر آئے گی, آپ کو آسمان نیلا خوبصورت نظر آئے گا, بہتا ہوا پیارا پانی نظر آئے گا, گرین وائٹ یہ نظر آئے, یس ہے. ریڈ براؤن بلیک یہ نہ ہے. سانپ نظر آئے, کالا رنگ نظر آئے, طوفان نظر آئے, سیلاب نظر آئے, نہ ہے. اور اگر میجورٹی ہاں آ گیا تو پھر ہاں, اور پھر نہ کریں, اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو گناہ نہیں ہے, پھر بھی تو بھی گناہ نہیں ہے. لیکن پہلے آپ کہہ رہے ہیں اشارے کو فائنل نہ سمجھیں. نہیں, پہلے اشارے کو فائنل نہ کریں, کم از کم 7 بار نبی نے ٹھیک ہے, ہو گیا, ہم ایک دفعہ کر کے نکل لیتے ہیں. چلے شریار بھائی, کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں وقت دیا.